جی السلام علیکم. سو فائنلی پب جی از انبینڈ ان پاکستان. اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لیٹس گیو اے کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ وقار زکا کے سر ہے. کیونکہ وقار زکا صاحب نے بڑی محنت کی، کورٹ تک گئے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور پہلے دن سے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، پہلے چند گھنٹوں سے انہوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی تھی پب جی سے ریلیٹڈ. پر اچھا ہوا آئی ٹی منسٹر امین الحق صاحب، انہوں نے بھی یہ اوپینین دیا کہ جناب نوجوان ایک تفریح کے میڈیم سے محروم ہو رہے تھے اور آمدن کے ذریعے سے بھی. سو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ پتہ لگ گیا کہ گیمنگ ہے، یعنی کہ ای سپورٹس ہے، ان سے ان گیمز کو کھیل کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اور وہ ایک ریکریشن بھی ہے. اس کی جو نیگیٹو سائڈ جو کہ پروجیکٹ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ٹیمپرریلی بین لگا تھا، وہ بین تو اس بیس پہ لگا تھا نا کہ فرسٹریشن آ رہی ہے، انگزائٹی آ رہی ہے، ڈپریشن آ رہا ہے، اور بچے لڑ رہے ہیں. کچھ سوسائڈس کے کیس بھی آئے تھے. چلو اچھا یہ ہو گیا کہ اتنی سمجھ لگی کہ کسی بھی چیز سے ڈپریشن، انگزائٹی اور ایکسٹریم قدم انسان اٹھا سکتا ہے. وہ تو ہزاروں معاملات ہیں ہماری نجی زندگی میں جس کی وجہ سے یہ مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ پریویل کر سکتی ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں اس بین ان بین، اس کلچر سے. اس کلچر نے نا ہمارے کس کس ادارے کو برباد نہیں کیا، خراب نہیں کیا اوور ایئرز. کتنے سپورٹس کی بات کرتے ہیں، کتنے ہیروز تھے ہمارے، کرکٹنگ ہیروز، جو شاید بہت بڑا کیریئر بنا سکتے تھے، بٹ اس کلچر کے ہتھے چڑھ گئے. یہی کچھ ہمیں پچھلے چند سالوں سے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ دیکھنے کو ملتا. دل کیا بٹن بند کر دیا، دل کیا بٹن آن کر دیا. جب آواز ریز کی جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن بھی ہوتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وقار زکا کی جو ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی موومنٹ، اس سے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بیلنس کریٹ کرے گا. ایک نہیں، ایسے ہزاروں ہونے چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ فور فرنٹ پہ آ سکتے ہیں، اور فور فرنٹ پہ آ کے دنیا ان کو ویسے ہی فالو کر رہی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی بات کی ایک سے ہے، تو ان کو تو سامنے آنا چاہیے. اور خالی یہاں پہ وقار زکا کی بات نہیں ہو رہی، ایسے بے تحاشا لوگ ہیں جن کو آگے آنا چاہیے تاکہ بیلنس کریٹ ہو. اویئرنیس ریز کرنے کے لیے ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، جب تک آوازیں نہیں نہ ہوں گی تب تک اویئرنیس ریز نہیں ہوگی. یوٹیوب کے بین کی بات ہوئی، ایک چھوٹا سا کاؤنٹر نیریٹو میں نے دیا جو بڑا مقبولیت پا گیا، ہیش ٹیگ یوٹیوب از مائی ٹیچر. اور پرسوں وہ تیسرے نمبر پہ پاکستان میں ٹرینڈنگ تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو کہاں سے ہونا تھا. پر میں نے ایک چیز سمجھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ اویئرنیس ریز کرتے رہتے ہیں نا تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ کوئی سوچے گا بھی نہیں اس بین ان بین اور اس کے بارے میں کوئی بھی مختلف رائے رکھنے سے. اس لیے کہ سب کو پتہ لگ جائے گا یہ ایک پوری انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری میں تفریح اپنی جگہ، بے تحاشا پیسہ بھی ہے، اور لوگ سیلف امپلائمنٹ کے مزے چکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے گیم کھیل کے پیسے کما رہے ہیں. رادر دین کہ ہم اس کلچر کو پروموٹ کریں، ہم ایوری ناؤ اینڈ دین اس پہ جو ہے نا تھم رکھ دیتے ہیں، اور زیادتی ہو جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ہم اویئرنیس کے لیول پہ کام کریں، اور وہ اویئرنیس ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ ڈفرینٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو پروموٹ کریں، ان کے بارے میں بات کریں. آپ سب کو چاہیے کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں. یوٹیوب چینل پہ آ کے آپ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے دیکھو. یہ بین بھی صحیح لگتے ہیں ہم لوگوں پہ، جیسے اب ٹک ٹاک کی بات ہوئی ہے، اور صحیح تو بات ہوئی ہے. ہر کوئی جو ہے وہ
عجیب قسم کا کنٹینٹ ڈال رہا ہے سستے شہرت پانے کے لیے، سستے فنکار، سستے ٹک ٹاکرز. کیا کر رہے ہو یار تم لوگ؟ تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب یہ چیزیں بتاتی ہے کیا؟ عجیب عجیب قسم کا کنٹینٹ ہے کہ دیکھ کے شرم آ جائے. تو ہائی ٹائم کے کنٹینٹ کریٹرز کو بھی سمجھنا ہے کہ کنٹینٹ کیسا کریٹ کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت ویڈیو جنید اکرم نے کل ڈالی ہے ریگارڈنگ یوٹیوب بین. میری گزارش ہے آپ جائیں اور جا کے وہ ویڈیو دیکھیں جنید اکرم کے چینل پہ ریگارڈنگ یوٹیوب بین، جس میں وہ سارکسٹک ہو کے جج صاحب سے بات کرے اور نیچے کمنٹ پہ لکھے آئی ایم ہیئر بیکاز آف ہشام سرور. کیا عجیب عجیب قسم کے کنٹینٹ کریٹرز ہیں کہ خدا کی پناہ. ہمیں جب تک اپنی احساس ذمہ داری کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ خراب ہو سکتے ہیں ہمارے کنٹینٹ سے، ہمارے تھم نیل سے، تب تک یہ کلچر جو ہے نا انگوٹھا دبانے کا، آن آف کا، یہ چلتا رہے گا. وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی میں کس پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. ذمہ داری ہے کنٹینٹ کریٹر میں، اور یہ جتنے بھی نااہل، گڈ فار نتھنگ، بیکار قسم کے کنٹینٹ کریٹرز ریپلیس نہیں ہوں گے آپ جیسے اسٹرگلنگ، تھاٹ پرووکنگ، انرجیٹک، کلیئرلی اسٹیٹنگ دا فیکٹس کنٹینٹ کریٹر سے. تب تک ان کی چلتی رہے گی. آپ چپ بیٹھے ہوئے نا، اس لیے ان کا ڈنکا، ان کو جو نا باجا چل رہا ہے. آپ سامنے آ جائیں، کنٹینٹ کریٹ کریں، بات کریں فیکٹس کی بیسس پہ، سچ سامنے لے کے آئیں. چاہے آپ وی لاگر ہیں، چاہے آپ نیوز کا چینل کھول لیں، چاہے اپنا اوپینین وائس کریں، پر خدا را چپ نہ بیٹھے رہیں. مجھے بہت سارا اختلاف ہے وقار زکر سے. میرا ہر ایک سے اختلاف جو کہ سرفیس پہ ہوا میری ویڈیوز میں، وہ صرف تمیز کے دائرے کی وجہ سے ہوتا ہے. مجھے اور کسی چیز سے کوئی، who am I to even talk about someone? Why should I even talk about someone? پر اختلاف مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ کلچر پروموٹ نہ کرو. کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ بیک آن یور ایکشنز کہ کیا آپ حصے دار تو نہیں بن رہے بدتمیزی کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں. اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ کنٹینٹ کریٹرز جو عجیب عجیب الفاظ جو ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں نہیں بول سکتے، وہ آن کیمرا کے بول جاتے ہیں. یار بڑی عجیب سی بات ہے یہ، اور بڑی بے باکی سے، بغیر کسی ندامت کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ. اور دیکھنے والوں کو بھی 21 توپوں کا سلام کہ چاہے وہ جس بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں وہ نیچے اپلاس کر رہے ہیں. واہ بھائی آپ نے صحیح بات کی. یہ خالی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب کی بات ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے، اور یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میں کوئی بھی نہیں ہوں، ایک ادنا سا ایمرجنگ یوٹیوبر. چلو یہ تو میرے لیٹسٹ گگ ہے، ورنہ میں ایک استاد ہوں، میں ایک فری لانسر ہوں، میں ایک والد ہوں، ایک عدد پاکستانی ہوں، وہ تو خیر آپ بھی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنے کانٹینٹ پہ نظر ثانی نہیں نہ کریں گے، تب تک ہمارا الو سیدھا نہیں ہوگا. ایوری ناؤ اینڈ دین، یہ اگین تھم کی میں بار بار بات کروں، یہ تبھی لگتا ہے جب ہم اپنے کانٹینٹ میں تمیز کے دائرے کو کراس کر جاتے ہیں. کیسے الفاظ آپ لوگ یہ چن رہے ہو؟ ایک کی بات نہیں کر رہا، سارے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے فیوریٹ یوٹیوبر سے لے کے جو پب جی کھیل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو شاید ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو جسٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیسے آپ بول سکتے ہو ایسی باتیں؟ پھر ہمارے میں اور مغربی تہذیب میں فرق کیا رہ گیا؟ جسٹ بیکاز کہ اس کلچر کو ان سائڈ آؤٹ دیکھے نا تو پتہ لگے گا کہ ہمارا کلچر کتنا خوبصورت ہے، ہماری تہذیب کتنی پیاری ہے. دل خوش ہو جاتا ہے ضیاء محی الدین صاحب کو سن کے، دل خوش ہو جاتا ہے نعیم بخاری کو سن کے، دل خوش ہو جاتا ہے معین اختر صاحب کو سن کے، اور ایسے بے تحاشا قریش پور صاحب اور یہ سارے لوگ، طارق عزیز صاحب. کیا ہو گیا؟ یہ کلچر تھا، آپ نے کیا کلچر بنا دیا؟
اوے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور عجیب عجیب الفاظ اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں، اور پھر جب اس طرح کی ویڈیو سرفیس اپ کر جاتی ہیں تو ہمارے بڑے بھی یہی سوچتے ہیں کہ یار بند کرو اس ڈبے کو، 12x16 کا ڈبہ خامخواہ، اس میں تو صرف بےہودگی، بدتمیزی، گالی گلوچ ہی پروان چڑھایا جا رہا ہے. سکھانا ہے تو تہذیب سکھاؤ نا، بات کرنی ہے تو مذہب رہ کے بات کرو نا. یقین جانو اوور اے لانگ رن تاریخ یاد رکھے گی آپ کو، ورنہ ہمارے جیسے بے تحاشا کنٹینٹ کریٹرز صرف ایک ویپر کی طرح ہوں گے جو تھوڑی دیر کے لیے نظر آ رہا ہے تو لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد نو بڈی وڈ ایون ٹاک اباؤٹ دیم ان اے لانگ رن. ہم بات کرتے ہیں اشفاق احمد صاحب کی، بانو آپا کی، واصف علی واصف صاحب کی، اور اتنے بے تحاشا خوبصورت حسین شائستہ گفتگو کرنے والے لوگوں کی، کیونکہ وہ صدیوں زندہ رہ گئے اپنے انداز گفتگو کی وجہ سے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بھیا؟ خود خیال رکھیں اگر آپ اس بیننگ ان بیننگ کلچر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور پب جی کے پلیئرز، ویل ڈن، پراؤڈ آف یو، اینڈ یس وقار زکا، مائی سلوٹ ٹو یو سر.